ایک ایسا سوال جو آج بھی تاریخ کے پردوں میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ کیا واقعی اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا کوئی خفیہ منصوبہ بنایا تھا؟ چلیں آج اسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر سے۔ ہم سب سنتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے ایٹمی پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسی کشیدگی ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ کہانی، بالکل یہی کہانی پہلے بھی دہرائی جا چکی ہے؟ یہی خوف، یہی خطرہ اور ایک خفیہ حملے کا یہی منصوبہ، بس ملک کوئی اور تھا۔ تو چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں یعنی 1980s کی دہائی میں، جب اسرائیل کی نظریں ایران پر نہیں بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تھیں۔ دیکھیے واقعات کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ 70 کی دہائی میں پاکستانی لیڈرز نے اسلامی بم کی بات شروع کی، جس سے خطے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پھر 1981 میں اسرائیل نے عراق کا نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ کر کے ایک مثال قائم کر دی، اور اسی فارمولے کی بنیاد پر 80 کی دہائی میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے کہوٹہ نیوکلیئر پلانٹ پر حملے کا ایک خفیہ پلان بنایا۔ اور ذرا سوچئے، یہ کوئی چھوٹا موٹا پلان نہیں تھا۔ اس میں اسرائیلی F-16 اور F-15 بھارت کے ایئر بیس پر ری فیول کرتے اور پھر کوہوٹا پر حملہ ہوتے، جبکہ بھارتی جیگوار طیارے ان کی مدد کے لیے ساتھ ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک آپریشن تھا جس پر سنجیدگی سے کام ہو رہا تھا۔ یہاں سے آپ کو اسرائیل کی اسٹریٹجی صاف نظر آتی ہے۔ جو عراق میں کامیاب ہوا، وہی پاکستان کے لیے بھی سوچا جا رہا تھا۔ آپریشن اوپرا ایک کامیاب حملہ تھا جس نے ایک ری ایکٹر تباہ کیا۔ کہوٹا کا منصوبہ بھی ویسا ہی تھا، لیکن یہ ایک ایسے پروگرام کے خلاف تھا جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور آخر کار یہ منصوبہ روک دیا گیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے اتنا شدید خوف کیوں تھا؟ ایسی کیا بات تھی کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر اتنا بڑا فوجی رسک لینے کو تیار تھا، اور تو اور اپنی خفیہ ایجنسی موساد کو بھی مبینہ طور پر اس کام پہ لگا دیا تھا؟ اس خوف کا اندازہ آپ کو اس ایک خط سے ہو جائے گا جو 1979 میں اسرائیلی وزیراعظم نے برطانوی وزیراعظم کو لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کا ایٹمی ہتھیار معمر قذافی جیسے لیڈر کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ تو ڈر صرف پاکستان کا نہیں تھا بلکہ اس ٹیکنالوجی کے پھیلنے کا تھا۔ تو بات صرف ایک چیز کی نہیں تھی، کئی وجوہات تھیں جو اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھیں۔ ایک تو اسلامی بم کا نعرہ، پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیٹ ورک کے ذریعے ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا ڈر، پاکستان کی اپنی اندرونی صورتحال، اور یہ خوف کہ کہیں یہ ایٹمی طاقت سعودی عرب کے لیے ایک حفاظتی چھتری نہ بن جائے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیٹ ورک کا معاملہ تو الگ ہی تھا۔ اس نیٹ ورک پر ایران، لیبیا اور شمالی کوریا تک نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہنچانے کے الزامات تھے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اسکینڈل نہیں تھا۔ اس کا خطرہ اتنا بڑا سمجھا جا رہا تھا کہ CIA کے ایک ڈائریکٹر نے اسے اسامہ بن لادن جتنا خطرناک کہا تھا۔ تو ایک طرف یہ سارے خطرات تھے، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کا جواب کیسے دیا۔ اس نے اپنے پروگرام کو نہ صرف بچایا بلکہ اس سے مکمل بھی کیا۔ پاکستان کا جواب بہت سوچا سمجھا اور طے در طے تھا۔ پہلا قدم سیکیورٹی، کہ ہوٹا جیسی جگہوں کے گرد فضائی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا۔ دوسرا قدم بچاؤ، یعنی پروگرام کو زیر زمین منتقل کیا اور موبائل سسٹمز پر توجہ دی تاکہ اسے نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ اور پھر آخری اور فیصلہ کن قدم مئی 1998 میں کامیاب ایٹمی دھماکے، جس نے پاکستان کو ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اور اس کا نتیجہ آج پاکستان کے پاس اندازاً 170 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یہ ایک نمبر اس پروگرام کی کامیابی کی گواہی ہے جسے کبھی راستے میں ہی روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ صرف ہتھیار بنانے کی بات نہیں تھی، ان کو محفوظ رکھنے اور ان پر مکمل کنٹرول کے لیے ایک پورا نظام بنایا گیا جسے نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA کہتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان ہتھیاروں کا انتظام اعلیٰ ترین سطح پر ہو۔ تو یہاں آ کر کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے اور واپس آج کے دور میں آ جاتی ہے۔ وہ ملک جو کبھی ٹارگٹ تھا، آج اس خطے کی بساط پر اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج جب ساری دنیا کی نظریں اسرائیل اور ایران کے ایٹمی تنازع پر ہیں، تو پاکستان کا کردار بالکل بدل چکا ہے۔
وہ اب ایک اہم سفارتی کھلاڑی بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کا تصور شاید 80 کی دہائی میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سلائیڈ پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان ایک ہدف تھا جس کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے منصوبے بن رہے تھے، اور آج وہ ایک ثالث ہے، ایک ایٹمی طاقت جو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کروا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اسی جیسے تنازع میں ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے جس کا سامنا وہ خود کر چکا ہے۔ آج وہ ایک خاموش مگر بہت طاقتور کھلاڑی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، پاکستان کا یہ سفر جو ایک ہدف سے شروع ہو کر ایک ثالث تک پہنچا، کیا یہ خطے میں طاقت کا ایک نیا توازن ہے یا پھر مستقبل میں کسی نئے ٹکراؤ کی شروعات؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔